انڈیا سے تیار ہوئی راکھی ساونت اور پاکستان سے تیار ہوئے مفتی عبدالقوی صاحب، شادی کی خبریں گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ جب نکاح ہو جائے گا تو ہندی میں سیکھ لوں گا، سراکی وہ سیکھ لیں گی۔ سوچا کہ منہ دکھائے پہ کیا دیں گے؟ ہائے 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 یار، آپ لوگوں کو چونکہ اس طرح کی چاشنی میسر نہیں نا، میں مر رہی ہوں، قوی صاحب نام کے قوی ہیں، قوی صاحب میرا کویتا بھیجے یار۔ مفتی عبدالقوی ہمارے داماد، میں نے کہا داماد نہیں گھر داماد بننے جا رہے ہیں، یہاں کی بھی رسومات کو ادا کی جائیں گی، وہاں کی بھی رسومات کو ادا کی جائیں گی۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، درمیان میں قرآن حکیم رکھ دیں گے اور 7 چکر لگا لیں گے۔ شہنائیوں کی صدا سن رہی ہے، خوشی کی گھڑی مبارک قریب آ رہی ہے۔ انڈیا سے تیار ہوئی راکھی ساونت اور پاکستان سے تیار ہوئے مفتی عبدالقوی صاحب، شادی کی خبریں گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ السلام علیکم، فہد حسن ناظرین، میں آپ کے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ شادی کی خبریں گردش کر رہی ہے راکھی ساونت اور مفتی عبدالقوی صاحب کی، اور اندھیری رات ہے اور بادل گرج رہے ہیں، بجلی لشک رہی ہے، اور جس طرح سے یہ دولہے بنے ہوئے ہیں، راکھی ساونت دلہن بنی ہوئی ہے، اور یہ جب اندر آتے ہیں اور وہ جو مناظر ہوں گے جو انہوں نے امیجنیشن اپنی رکھی ہوئی ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ نے یہی بات کہی اچھا کہ قوی صاحب کویتا بھیجیں۔ یقین فرمائیں کہ انڈیا کے اب تک 3 شعراء، انہوں نے یہ مجھے کلام بھیجا ہے، وہ ہندی میں ہے، وہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن اب جب نکاح ہو جائے گا تو ہندی میں سیکھ لوں گا، سراکی وہ سیکھ لیں گی۔ تو پاکستان کے 5 بڑے شعراء، ان کا کلام کچھ ترنم کے ساتھ، جس طرح آپ نے کہا بڑا مزہ آ رہا تھا، وہ ترنم کے ساتھ بھی میں نے کہا کہ ان کو بھیجا ہے۔ اور میرا جو سراکی خطہ ہے اس کے اندر تو جناب جشن کی سامان ہے، اور الحمدللہ محترمہ کے لیے جناب ایک ولیمہ، دوسرا ولیمہ، تیسرا ولیمہ، حتیٰ کہ جناب ولیمہ ہی ولیمہ، پھر اس کے بعد یہ بھی کہے نا چھکے ہی چھکے، چوکے ہی چوکے، دکے ہی دکے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ دل کی گھنٹی بجی کیسی راکھی ساونت کے ساتھ؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے تو ان کو کسی ایک نے پیغام نکاح دیا، وہ دھوکہ کر گیا، وہ خود کہہ رہی ہیں کہ اس نے یو ٹرن لے لیا۔ پھر جب ان کی مجھے پاس پہلی تصویریں انہوں نے نہیں بھیجی، وہ مکہ مکرمہ میں ہمارے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے بھیجی کہ بیت اللہ میں کھڑی ہیں، رو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیت اللہ میں رو کے جو دعا کی جائے، اسی وقت ان کے ذہن میں آیا کہ پاکستان مولوی صاحب نکاح یعنی مفتی عبدالقوی صاحب، تو اللہ نے ڈالا ہے نا۔ تو یہ سمجھو پیغام نکاح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، بیت اللہ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب اس لیے پھر انہوں نے جو کچھ پیغامات ہیں انہی کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ ایک انڈیا چینل کے اوپر ابھی میرے پاس آیا بھی ہے ان کا پروگرام، وہ میری ہی تعریف کر رہی ہیں کہ نماز والے ہیں، نیک ہیں، حقوق جانتے ہیں، خواتین کا احترام کرتے ہیں، نام کے قوی ہیں۔ میں بھی ان کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک بڑا نام ہے۔ پھر ان کے والد صاحب ایک چینل پہ آئے، انہوں نے کہا ہمارے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے، جس طرح ان کے ہندی کے الفاظ تھے کہ مفتی عبدالقوی ہمارے داماد، میں نے کہا داماد نہیں گھر داماد بننے جا رہے ہیں۔ داماد مطلب کہ آپ ادھر جا کے سیٹل ہو گئے انڈیا میں؟ نو، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ بات یہ ہے کہ میرا یہاں اسلامی عدالت، پھر میرا مرکز، پھر الحمدللہ دارالعلوم، پھر میرے بزرگوں کے لاکھوں کی تعداد میں مریدین، کہیں وہاں جمعہ، کبھی جنگ میں جمعہ، کبھی ملتان میں جمعہ۔ تو میں تو 10 سے 15 دن جس ملک میں آتا ہوں تو پوری لائن لگی ہوتی ہے۔ بہتر ہو گیا جناب اعلیٰ، یہ بتائیے گا کہ شادی کی جو رسومات ہے اس کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ میرے بیٹے رسومات ہی ہوتی ہیں۔ میں علماء کو کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے سنت، سبحان اللہ، سب سے پہلے، پھر شریعت جس کے ہم پابند ہیں، اب ایک فطرت بھی ہے، خدا را فطرت کو بھی شامل کرو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ کیا ہے؟ الدین القیم۔ تو انشاءاللہ ان کے والد صاحب کا جب فون آیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا نام ہے اپنے خاندان میں، برادری والے کیا کہیں گے، تو آپ چکر لگائیں گے؟ تو میں نے کہا جی جب نکاح ہو گیا تو اصل جو تھی سنت اور شریعت پہ عمل ہو گیا، اب باقی ہے رسوم، چھوارے بانٹیں گے نہیں بانٹیں گے، خطبہ ہوگا نہیں ہوگا، چکر ہوں گے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہماری عزت کا معاملہ ہوتا ہے چونکہ ہماری برادری بہت بڑی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، درمیان میں قرآن حکیم رکھ دیں گے اور 7 چکر لگا لیں گے۔ چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ یہ تو رسوم ہے نا، اور میرا اسلام ہر علاقے کی جو تہذیب ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے نبی رحمت نے اہل مکہ کے جتنے رسوم تھے حج کے معاملے میں، اور اسی طرح ان کے ہاں بھی لبیک تھا، لیکن توحید کا پیغام دیا، لبیک اللہم لبیک۔ تو انشاءاللہ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے اس کا نام ہی تبدیلی ہے،
اس کا نام بھی نایا ہے، تو انشاءاللہ نایا بھی ہوگا اور تبدیلی والی زندگی ہوگی۔ شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ دو طرفہ جو خیالات ہے اس کو آپ باعزت نبھائیں گے، جیسے کہ یہاں کی بھی رسومات کو ادا کی جائیں گی، وہاں کی بھی رسومات کو ادا کی جائیں گی؟ ہاں دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان ہو، میں نے بلکہ آپ کو ایک خوشخبری آپ کے چینل سے بتا رہا ہوں، میں نے محترمہ کو بتایا تو وہ بڑی ہنسی، میں نے کہا ہے سے ہندو، میم سے مسلم، جس دن بارات شادی اور رخصتی ہو رہی ہے اس سے اگلے دن ایک چینل کا آغاز ہو رہا ہے جس کا نام ہوگا ہم ہم ہم۔ اچھا، تو مانا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں محبتوں کی ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ انسانیت ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگوں نے کتنی مدت اسی بر صغیر میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو اب مانا یہ ہے کہ اب تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اور ماشاءاللہ ان کا مقدس نام ہے، تو ان کو کہا ہے کہ جب مجھے وضو ہوتا ہے میں تمہیں فاطمہ کہوں گا، جب مجھے وضو نہیں ہوگا میں تمہیں راکھی صاحبہ کہوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ معاملات میں سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان میں بھی ان کا بڑا اچھا کردار ہوگا انشاءاللہ۔ شادی کے بعد کہاں گھومنے کے ارادے ہیں، کیا پلان ہے؟ وہ کہتی رہیں گی، ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن مرکز ہمارا پاکستان ہی رہے گا۔ اچھا، اب سوچا کہ منہ دکھائے پہ کیا دیں گے آپ؟ ہاں وہ تو ہمارے ایک بچے نے اعلان کر دیا جی، اس نے کہا کہ لاہور کے اندر 5 ملین کا فلیٹ۔ اچھا، ہاں، اور کراچی کا ایک ہمارا بچہ ہے، اس نے کہا جی ساحل سمندر کے اوپر بہترین پوش علاقہ، اچھا، وہاں 15 ملین کا مکان، اچھا، چابیاں مفتی صاحب کو مل جائیں گی، بس جیسے ہی منہ دیکھیں گے وہ چابی لاہور والی بھی پیش ہو جائے گی اور کراچی والی بھی پیش ہو جائے گی۔ ٹرافی چیمپئن شپ میں انڈیا کی ٹیم تو پاکستان نہیں آئی، کیا آپ کو لگتا ہے راکھی ساونت پاکستان آ جائے گی؟ نہیں، میں آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان، تو دیکھیں گے ہماری وزارت داخلہ کیا کہتی ہے، خود حضرت حافظ صاحب کیا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا ملک ہے، مجھے فخر ہے پوری دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا۔ پاکستان کا قانون، وزارت داخلہ اور حضرت حافظ صاحب جو اوکے کریں گے اس کے مطابق محترمہ کی آمد ہوگی پاکستان میں۔ بہتر ہو گیا۔ آخری سوال میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ راکھی ساونت کی کون سی ایسی بات جو آپ کے دل پر ٹھا کر کے لگی؟ ہائے 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 یار، آپ لوگوں کو چونکہ اس طرح کی چاشنی میسر نہیں نا، میں مر رہی ہوں، کوی صاحب نام کے کوی ہیں، کوی صاحب میرا کویتا بھیجے، یار اس سے زیادہ اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب جو انڈیا کے 5 چینل ہیں ان میں سے 2 چینلوں کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ میرے خیال میں بچوں نے تلاش کیا ہے اس پہ، تو اس کا ایک ایک جملہ سن لیں۔ مفتی صاحب نیک ہیں، مفتی صاحب اچھے ہیں، مفتی صاحب خواتین کا احترام کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ، مفتی صاحب وہ، تو ایسے مجھے فضائل سنا رہی ہیں، حالانکہ آج تک نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ انہوں نے شاید سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھا ہوگا، ان کا باپ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کو بہت مرتبہ دیکھا ہے، آپ تو پاکستان کے اندر بڑے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں اور آپ کی ایک بڑی شخصیت ہے۔ لیکن مجھے تو ان کے اس تصویر سے پہلے جو ہمارے دوستوں نے بھیجی کہ بیت اللہ کے اندر وہ رو رہی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اسلام کی محترمہ ہے، کون ہے، کیا ہے، یہ تو پھر بعد میں ساری باتیں اوپن ہوئیں، اور پھر ان کی طرف سے جب محبت بڑا پیغام آیا۔ اب ایک محترمہ نامور بھی ہو، شخصیت بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، ماشاءاللہ قد و قامت بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، تو اب مفتی صاحب اس کے لیے اوکے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بہتر ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حریم شاہ ناراض ہو گئے پھر؟ دیکھیں نا جی، حریم شاہ کے اوپر تو اس کا خامد بھی ناراض ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ حریم شاہ پر تو پورا پاکستان ناراض ہے۔ اچھا، میں نے اس کو کہا ہے کہ مہربانی کر کے پاکستان نہ آنا، اچھا، پھر پہلے ہمارے لیے مصیبت بنی تھی قندیل بلوچ کی موت، پٹھانوں نے تو تمہارے 70 ٹکڑے کر دینے۔ تو میں نے یہ کہ حریم شاہ بھی، ہاں ان کا فون آیا تھا تو ہنس رہی تھی، میں نے پھر بند کر دیا، یعنی وہ خوش تھی کہ مفتی صاحب کا مقدر اچھا ہے کہ انڈیا کی ایک نامور محترمہ مفتی صاحب سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ ہو گیا۔ صرف آخری سوال میں صرف 1 منٹ کا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ جیسا کہ آپ کی راکھی ساونت کی شادی کی نکاح کی خبریں گردش کر رہی ہے، وہاں پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا میں راکھی ساونت بھی میڈیا کی زینت بنی رہتی ہے، یہاں پر پاکستان میں مفتی عبدالقوی صاحب بھی میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی پبلسٹی اسٹینڈ ہے یا پھر ریئلٹی بیس پر آپ دل سے اس کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں؟ یار میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی قوم کی تعریف کی، علماء ہوں، عوام ہوں، ہماری جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل وہ ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اوپر وہ جو تنقید کر رہے ہیں کس پہلو کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے، اور آپ جملہ آپ کا پروگرام وائرل کرنے کے لیے محترمہ کو میں نے کہا، اس کے باپ کو کہا، میں نے کہا میں شعیب ملک نہیں ہوں، میں مفتی عبدالقوی ہوں، جب تک سانس ہے زندگی ہے انشاءاللہ نبھائیں گے۔
بہتر ہو گیا. آخری شعر کوئی راکھی ساونت کے لیے ہو جائے. فارسی میں چونکہ فاضل پرشن میں نے کی ہے, کوئی بات نہیں. ہاں وہ فارسی میں ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. فرمایا عاشق و معشوق کے درمیان ایسے ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ بیچارے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ مفتی صاحب نے کیا کہا ہے اور راکھی صاحبہ نے کیا کہا ہے. اگر آپ پروگرام سے مطمئن ہوئے, ان کے گفتگو سے مطمئن ہوئے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.